السلام علیکم. میری پنجاب سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام اور اپ کمنگ جو نیو ایجوکیٹرز کی بھرتی ہیں اس کے بارے میں ویڈیوز پر آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے رہتے ہیں میں ان سب کا آلموسٹ آپ کو وہاں پہ رپلائی بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ کو ڈیٹیل سے آنسر دیا جائے تو وہ ان کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو نیو ویورز ہیں ہمارے ان کو ان کے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہیں ان کا ڈیٹیل سے آنسر مل جائے. اس ویڈیو میں بھی ہم اسی بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کے چند ایک کمنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھانے کی بتانے کی کوشش کروں گا. آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوال ہو مے بی اس میں اس کا آنسر موجود ہو اور وہ آنسر آپ کو مل جائے اور آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جائیں فار اپ کمنگ ایجوکیٹرز جاب یا PSRP پروگرام. میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. اسلامک احادیث یہ چینل ہے، آئی تھنک یہ لکھتے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار سے بہتر ہے کوئی پرائیویٹ 20 سے 25 ہزار پر جاب کر لی جائے. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ 3-4 ہزار سے بہتر ہے کہ 20 سے 25 ہزار کی جاب پرائیویٹ کر لی جائے. یہ PSRP پروگرام کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جب ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے سکولز میں تو انہیں 3-4 ہزار روپے میں ہی ہائر کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں سر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے. پچھلے 6-7 سال سے ویکنسیز ایجوکیٹرز کی نہیں آئیں. نو ڈاؤٹ اور ڈپارٹمنٹس میں آتی رہی ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیچنگ جاب میں ہی جانا ہے، اور وہ انہیں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کا پیشن ہوتا ہے، اور وہ صرف ٹیچنگ جاب کو ہی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. 3-4 ہزار روپے میں جاب آج کل ویسے 3-4 ہزار تو نہیں ہے، منیمم جو ہے وہ 9-10 ہزار روپے جو ہے وہ لے رہے ہیں ٹیچرز پیف کے سکولز میں. اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بھی سچ ہے. جو 9-10 ہزار روپے لیتے ہیں وہ جب سائن کرتے ہیں وہاں پہ سیلری اپنی سیلری والے سلپ پہ، تو وہاں پہ ان سے سائن لیے جاتے ہیں، پیف آنرز کی طرف سے سائن لیے جاتے ہیں ان سے 15 سے 20 ہزار روپے پہ. لیکن وہ اس وقت کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. انہیں حالانکہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز ادروائز اگر وہ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم اور بندہ رکھ لیں گے جو کمپرومائز کر جائے گا کہ ہم لکھوائیں گے آپ سے 15 سے 20 ہزار اور دیں گے آپ کو 9-10 ہزار یا 7 ہزار یا 8 ہزار اس طرح سے. تو بے روزگاری ہے سر، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک پیغمبرانہ شعبہ جو ہے وہ اپنایا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، موو آن کر جائیں وہ لوگ اگر جن کا پیشن نہیں ہے ٹیچنگ، وہ موو آن کر جائیں، کسی اور جاب میں کر جائیں جہاں پہ ایک اچھی سیلری پیکیج ملے. لیکن نہ ہونے سے جو ہے یہ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی جاب ایز اے ٹیچر ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ینگ انٹرپرینور گروپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ 3 لوگ مل کے جب PSRP پروگرام میں 3 لوگ مل کے جب سکول لیں گے تو وہ ایکولی جو ہے وہ اس کا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد ایک اچھی خاصی لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو مل جایا کرے گی اگر ان کی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ اچھی ہے تو ان کا جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اچھے سے گزر جائے گی، ان کی انکم جنریٹ ہوگی اس سے، اور بچوں کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جائے گا.
اور اسلامک حدیث یہ پھر یہی لکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جناب اپلائی کا، نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اپلائی ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اپلائی ایسے بالکل دل برداشتہ ہو کے جو ہے نا وہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اپلائی ضرور کرنی چاہیے، باقی اپنے اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ ہمارا جو ہے وہ بہتر ہمارے لیے بہتر کرنے والا ہے، اور وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیتا ہے، نو ڈاؤٹ، ہمیں صرف کوشش کرنی ہوتی ہے۔ یہ محمد جمیل صاحب ہیں کوئی، وہ لکھتے ہیں کہ اسکول پہ چلڈرن فیک ہوتے ہیں۔ جی یہ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن کسی حد تک بات درست ہے کہ کچھ پیف کے اسکولز میں جو ہے وہ فیک بچے موجود ہوتے ہیں، اور انہی کی جو ہے وہ ان کو شو کروا کے پیف کی ویب سائٹ پہ شو کروا کے اور پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیا جا رہا ہوتے ہیں، پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں پیف سے، تو فیک چلڈرن ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیک اسٹوڈنٹس کو وہ انرول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو آگے چلاتے رہتے ہیں، نیکسٹ کلاس، اور اس طرح سے یہ چلتا ہے۔ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن 70-80% ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ آپ تعلیم کو کاروبار کہتے ہیں، جب حکومت اپنے بچوں کو مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات دینے کی بجائے اس کو کاروبار کہنا شروع کر دے تو پھر بن گئی قوم۔ سر میں نہیں کہہ رہا کاروبار، میں نے نہیں کہا کاروبار۔ جب PSRP پروگرام پنجاب سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام ہی نام رکھا گیا، ینگ انٹرپرینور گروپ لا رہے ہیں ہم انڈیویجول لا رہے ہیں، آپ کو روزگار کے مواقع ملیں گے، حکومت کہہ رہی ہے ایسا، حکومت کہہ رہی ہے ایسا، پیف آنرز اس کو کاروبار بنا چکے ہیں، گورنمنٹ اس کو کاروبار بنا چکی ہے۔ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں کوئی بھی آج کل ہمیں وداؤٹ فیس کیا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، ایون کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، وہ اس کے چارجز لیتے ہیں پر سبجیکٹ، اتنی ہیوی فیسز رکھی ہوئی ہیں۔ ایون کہ ہم مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں فیسیں پے کرنی پڑتے ہیں۔ کاروبار تو بن چکا ہے سر، وہ لوگ ہی نہیں رہے نا، وہ لوگ ہی نہیں رہے جو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ کاروبار، آپ کی بات بالکل درست ہے سر کہ یہ کاروبار بن چکا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی کہ نہیں، یہ PSRP پروگرام پنجاب سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو 5 آج لاسٹ ڈیٹ ہے، کیا یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوپ سو کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی، بٹ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آج سے 7-8 دن پہلے ہی بول دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹیشنز جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے رکھ لینی ہے، ہارڈ کاپی میں بھی، سافٹ کاپی میں بھی اپلائی کر دینا ہے، اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور جیسے ہی ڈیسیژن کورٹ کا اور میٹنگ کا ڈیسیژن آنا ہے تو وہ آپ پھر لاسٹ ڈے کو، یعنی آج 5 جون کو آپ ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ آپ فیس، پروسیسنگ فیس بینک میں جمع کروا کے ہارڈ کاپی پیف کو سینڈ کر دیں گے، TCS کر دیں گے، یا کوئی بھی اور کوریئر سروس کے ذریعے سے آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی، بٹ ناٹ 100% کنفرم۔ پرائیویٹ سکولز میں ٹیچرز کی 5 سے 9 ہزار روپے بھکاریوں کی طرح پے کرتے ہیں۔ اٹ از جسٹ بیکاز آف ان امپلائمنٹ سر، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ایسا مجبور ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھکاریوں کی طرح اگر وہ کچھ ریزسٹ کرتے ہیں، بول پڑتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے، یا ہم سے آپ سائن زیادہ اماؤنٹ کا لے رہے ہیں اور ہمیں دے آپ 7,000 رہے ہیں، 8,000 رہے ہیں، تو پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، ٹیچرز کے لیے پرابلم کریٹ، وہ اسی 5 سے 7 ہزار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو موو آن، گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیجئے، اپلائی کرتے رہیے، ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ تعالی آپ کو جاب ضرور ملے گی۔ جب ہمیں دوسرے سکول میں
امبرین اصغر لکھتی ہیں جب ہمیں دوسرے اسکول میں شفٹ کر دینا ہے تو پھر کیا فائدہ ریٹ کرنے کا. دیکھیں ریٹ تو کر کے رکھ دیں نا. مے بھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے اسکولز کو، کیونکہ آپ کے اسکولز پہ اسٹے دے دیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا اسکول پیپ کو نہیں جا رہا، تو پھر تو آپ وہیں رہیں گے نا. تو ریٹ کرنا بنتا ہے، ریٹ کر کے رکھ لیجئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ بات کی بات ہے کہ آپ کو دوسرے اسکول میں شفٹ کر دیں گے. اگر آپ کا اسکول رہا تو پھر تو آپ بھی رہیں گے اسی اسکول میں. ہوپس ہو کہ آپ کو آپ کے کوشچن کا جو ہے وہ آنسر مل گیا ہوگا. سونیا نذیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم ایوری ون، پھر کیا فائنل ڈیسیجن آیا ہے کوڈ کا، ہمیں اپلائی کرنا چاہیے نہیں؟ اب فائنلی کل لاسٹ ڈیٹ ہے. جی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، بالکل آج لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. میں نے رات ہی جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی رانا سکندر حیات صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کی اور ہمارے عقیقہ کے قائدین کے درمیان جو میٹنگ تھی وہ ختم ہوئی تو میں نے اسی وقت ہی اپلوڈ کر دیا تھا. اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ مراد راز صاحب رانا سکندر حیات صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے، ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب نہیں مان رہے. اور وہی ہوا 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ یہ ڈیسیژن بھی آ گیا کہ اناؤنسمنٹ آ گئی. انہوں نے میڈیا ٹاک کی عقیقہ قائدین کی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ایجوکیشن منسٹر صاحب نے نہیں مانے. تو آپ گو آن اور گڈ لک، آپ اپلائی ضرور کیجئے، آج ہی کیجئے. اور یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ آپ اسکولز جو ہیں وہ پیف کو جا رہے ہیں. 30 کے ہوں 6 سال سے ایجوکیٹرز بیٹھے ہیں، سیٹس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، بالکل زیادہ ہونی چاہیے. 1,20,000 ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں اور ایجوکیٹرز کی مختلف کیڈرز کی، میلز فیمیلز کی، ان میں سے صرف 30,000 دینا یہ کوئی بہت ہی کم تعداد ہے. یہ ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اسپیشل ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بتا دیں پلیز. اسپیشل ایجوکیشن والے میم اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. ایجوکیٹرز کی جو جاب آتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک الگ سے ادارہ ہے. ہائر ایجوکیشن والے جو ہے پی پی ایس سی کے تھرو جو ہے اس کا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے پی پی ایس سی کے تھرو اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہوتے ہیں. تو آپ انہی کے انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کا ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں ہے، پاک اسٹڈی میں، اور پاک اسٹڈی میں، انگلش میں، اردو میں، فزکس میں، ان سبجیکٹس میں ہے تو آپ اپنا بی ایڈ یا ایم ایڈ اگر آپ کا اسپیشل ایجوکیشن میں ہے تو آپ اس کو ظاہر کیے بغیر آپ ماسٹرز ڈگری کے اوپر، صرف ماسٹر ڈگری کے اوپر جو اسکول سبجیکٹ میں آپ کی ماسٹر ڈگری ہے تو اس کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو آپ کے کوسچن کا آنسر مل گیا ہوگا. السلام علیکم سر، ایجوکیشن میں کلاس 4 کی سیٹس کب آئیں گی؟ اور پلیز بتا دیں کہ کوئی ویڈیو بنا دیں پلیز، ہم آپ کا ویٹ کریں. کلاس 4 کی سیٹس آفٹر بجٹ اور ریکروٹمنٹ، جو ایجوکیٹرز کی ریکروٹمنٹ ہے ان کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ کلاس 4 کی، نائب قاصد کی، چوکیدار کی، ان کی سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوں گی. سر یہ وہی اولڈ پالیسی ہے، نیو انفارمیشن دیں. آج جو ٹیچر یونین کی میٹنگ تھی ایجوکیشن منسٹر سے، اس کا کیا بنا؟ دیکھیں آپ ویڈیو پھر شاید آپ نے نہیں دیکھی. میں نے کل ہی ایون کہ ان کی ویڈیو ٹاک کرنے سے پہلے ہی میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنی اپلوڈ کر دی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ ایجوکیشن منسٹر صاحب اور ان کے درمیان جو میٹنگ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلا. کسی حل تک بات نہیں پہنچی. نہ ہی ایجوکیشن منسٹر صاحب
کچھ فلیکسیبل نظر آئے، کوئی لچک دکھائی ہے انہوں نے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے مطالبات جو تھے انہوں نے لچک دکھائی ہے. تو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، اور سکولز جو ہیں وہ پیف کو جا رہے ہیں. عقیقہ قائدین کی ویڈیو ٹاک بھی آپ کو میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنی ویڈیو میں، وہ بھی دیکھ لیں. ان کی گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اور یہ ایجوکیشن منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم پرائمری سکولز کو تو پرائیویٹ کریں گے. سر آن لائن رجسٹریشن فارم اٹیچ کیے بغیر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی، اور آن لائن کیا ہے بٹ سر فارم ساتھ اٹیچ نہیں کیا، بھول گئے. کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو آن لائن رجسٹریشن نہیں کی، دو کیسز ہیں. اگر آن لائن رجسٹریشن نہیں کی اور اس کے بغیر آپ نے ادر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کر کے سی وی سمپل سی بنا کے اوپر لگا کے آپ نے بھیج دی ہے، تب تو ریجیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ نے آن لائن کر دیا ہے لیکن آن لائن والا فارم نہیں لگایا، آپ نے بھول گئے ہیں، تو وہ آپ سے جب ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہوگی آپ کی، تو وہ آپ سے اس کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے، آپ سے آپ آبجیکشن لگائیں گے ایک چھوٹا سا کہ آپ اس کا پرنٹ نکال کے آ کے دیں. آبجیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریجیکٹ کر دیں گے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کہیں گے آپ سے کہ اس کا فارم جو ہے وہ آپ نے اپلائی تو کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے سسٹم پہ بھی آ رہا ہوگا آپ کا اپلائی کیا ہوا، تو ان کے سسٹم پہ بھی آ رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ آپ اس کا پرنٹ نکال کے لے کے آ دیں، تو وہ اسی وقت ہی آپ پرنٹ لے کے ان کو دے سکتے ہیں. یہ سر لکھتے ہیں محمد مزمل صاحب کہ سر بی پی ایس 16 کی ایجوکیٹرز تو پی پی ایس سی کے تھرو ہوں گی، کوسچن مارک لگایا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اب تک ایسا ہی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب تک ایسا ہی ہے کہ مراد راز صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر سے پی ٹی آئی کے زمانے میں، تو وہ انہوں نے دو کام کیے تھے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ای اوز جو ہیں وہ بھی پی پی ایس سی کے تھرو آئیں گے، اور اسمبلی میں انہوں نے اس کا بل بھی پاس کروا لیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو ہے وہ ایس ایس ٹیز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ پی پی ایس سی کے تھرو آئیں گے، کیونکہ یہ آفیسرز گریڈ ہے، گزٹڈ اسکیل ہے ان کا، تو یہ پی پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ اور انٹرویو اس پروسیس سے گزر کے آئیں گے. تو اس کا بھی انہوں نے بل پاس کروا لیا تھا. اب اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. این ٹی ایس اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہوتا تھا، ایس ایس ٹیز کا، اے ای اوز کا، ای ایس ٹیز کا اور پی ایس ٹیز کا این ٹی ایس ٹیسٹ کرواتا ہوتا تھا. اب جب یہ بل پاس ہوا تو 2015 کے بعد جتنے بھی اے ای اوز تھے اور ایس ایس ٹیز تھے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے ایس ایس ٹیز تھے اور اے ای اوز تھے، ان کو پرماننٹ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ایک قانون بن چکا تھا اس وقت تک. 2018-19 میں جب یہ مراد راز صاحب نے ایسا کیا تو یہ ایک قانون بن گیا. جب قانون بنا تو 2015 سے اب تک جتنے بھی لوگ پرماننٹ نہیں ہوئے تھے، 3 ایئرز کنٹریکٹ پیریڈ ان کا چل رہا تھا، تو جتنے نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہیں لٹک گئے. پھر ان کو ڈپارٹمنٹ کہنے لگا کہ یہ تو لا بنا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو پی پی ایس سی کے تھرو آنا پڑے گا. اسٹل یہ پرابلم جا رہی ہے، اسٹل یہ ایشو ہے، ابھی تک یہ ایشو چل رہا ہے کہ اے ای اوز ایس ایس ٹیز جو 2015 کے بعد کے اپوائنٹی تھے وہ ابھی تک پرماننٹ نہیں ہوئے. تو جہاں اب جب رانا سکندر ایاز صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے، اور ہر روز اپنے ایک ٹویٹ ضرور کرتے ہیں کہ یہ میری ٹاپ پریورٹی ہے کہ ان کو میں پرماننٹ ضرور کروں گا، یہ میری ٹاپ پریورٹی ہے، ان کو پرماننٹ ضرور کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ اس رول کو، اس قانون کو بدلیں گے کہ سکیل 16 والے پی پی ایس سی کے تھرو آئیں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جب یہ رول بدلے گا، سمجھنے کی کوشش کریں، جب یہ رول بدلے گا تو ظاہری سی بات ہے 16 سکیل والے اگین این ٹی ایس کے تھرو اپوائنٹمنٹ اس کی
ہوا کرے گی کیونکہ یہ رول بدل چکا ہوگا. ہوپ سو کہ آپ کو یہ آنسر مل گیا ہوگا. اف یو ہیو اے کنفیوژن تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تنویر عباس صاحب لکھتے ہیں ویری گڈ سر اینڈ وی آر ود یو. تھینک یو سو مچ. آپ جیسے لوگوں کی جو یہ کمنٹس ہوتے ہیں، اس قسم کے کمنٹس، وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں اور ہمیں اپریسیشن ملتی ہے اس لوگوں ایسے کمنٹ سے، اور ہم زیادہ اچھا کرنے کی اور انفارمیشن آپ کے ساتھ، نیو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ تنویر عباس صاحب. اینڈ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. گڈ لک. اللہ حافظ.